بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج سے ہم خلاصۃ النوع اول کے اسباق کی ابتدا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلسلوں کو آسانی سے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آج جو ہے ہم سب سے پہلے جو ہے نحو کے تعلق سے کچھ اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کو پھر پڑھیں گے، اس کے بعد اسباق شروع ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ یہاں پر اصطلاحات سبق سے پہلے اصطلاحات ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے چل کر ہم اسباق شروع کریں گے۔ اصطلاحات میں نمبر 1 دیا ہے ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکت، اور تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں، اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ ایک زبر عام طور پر جانتے ہیں کہ اوپر ہوتا ہے، اور زیر نیچے ہوتا ہے کسی حرف کے، اور پیش بھی اوپر ہوتا ہے۔ تو اب ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ ان کو الگ الگ طور پر حرکت کہیں گے، اور تینوں کے مجموعے کو اگر تینوں کو کہیں گے تو حرکات ثلاثہ یعنی 3 حرکتیں۔ اب کہیں پر زبر آتا ہے تو یہ بھی حرکت ہے، کہیں زیر آتا ہے تو یہ بھی حرکت ہے، کہیں پیش والی حرکت آتی ہے تو اس کو بھی حرکت کہیں گے، اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم نے لیا نون، یہ نون ہے اور اس پر ہم پیش دے دیں تو اب یہ جو پیش ہوگا یہ حرکت ہوگی، اور یہ نون جو ہو جائے گا یہ متحرک بنے گا۔ تو جس لفظ پر کوئی حرکت آ جائے اس لفظ کو تو متحرک کہیں گے، اور جو ہوگی وہ حرکت کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ نمبر 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین، اور جس پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین، اور جس پر تنوین اسے منون کہتے ہیں، یعنی تنوین دیا ہوا۔ اب یہ 2 زبر، کبھی تنوین 2 زبر کی صورت میں آئے گی، کبھی تنوین 2 زیر کی صورت میں آئے گی، کبھی تنوین 2 پیش کی صورت میں آئے گی۔ مان لیجیے جیسے ہم لکھیں با 2 زبر بن، تو با 2 زبر بن، تو یہ با پر جو 2 تنوین ہے یہ تنوین ہے زبر کی، اور جو یہ با ہے اس کو بولیں گے ہم منون، یعنی جس پر تنوین ہے۔ تو با پر تنوین ہے تو با کیا بنایا جائے گا، با کو کہا جائے گا یہ منون ہے۔ اس پر اگر پیش دیں با 2 پیش بن، تو یہ تنوین ہوگی 2 پیش کی صورت میں، اور یہ با جو ہوگا یہ منون کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ اسی طرح زیر کی 2 تنوین ہو تو وہاں پر بھی تنوین کہلائے گی، اور جس حرف پر با پر ہے تو وہ منون کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ اتنا ہو گیا۔ 3 نمبر 1 یا 2 زبر کو فتح، 1 یا 2 زیر کو کسرہ، اور 1 یا 2 پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ جس حرف پر فتح ہو اسے مفتوح، جس پر کسرہ ہو اسے مکسور، اور جس پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے فتح صرف ایک زبر کا ہی نام نہیں ہے۔ فتح کیا ہے، 1 یا 2 زبر ہیں کسی پر تو وہ بھی فتح کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ مان لیجئے جیسے زیدن آ گیا، اب زیدن پر الف لام نہیں ہے تو یہاں پر دونوں فتح آ سکتے ہیں اعراب کی صورت میں، تو یہاں پر یہ بھی کہیں گے کہ فتح ہے اس پر۔ اور کسی پر الف لام لگا ہوا ہے کسی اسم پر، تو اسم پر الف لام ہونے کی صورت میں 2 زبر نہیں آ سکتے، تو وہاں پر بھی کہیں گے کہ یہاں پر کیا ہے، یہ فتح ہے اس پر۔ جیسے الرجولہ پہ الف لام ہے یہاں پر، تو 2 زبر یہاں نہیں آ سکتے کہ وہ الف لام ہے، الف لام جو ہے تنوین کے معنی ہوا کرتا ہے، لہذا یہاں پر کہیں گے کہ یہ بھی فتح بھی ہے، یہ بھی اس کو بھی فتح کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ تو 2 زبر ہوں یا 1 زبر ہو وہ بھی فتح کے نام سے یاد کیا ہے، یا 1 یا 2 زیر کو کسرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو 2 کسرے زیادہ تر عام طور پر 2 کسرے جب ہی آئیں گے جب کر کے اس حرف پر یا اس اسم وغیرہ پر جو ہو، عام طور پر اگر وہ الف لام داخل نہیں ہے یا مضاف نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس پر 2 کسرے آ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ الف لام داخل ہو اس پر یا مضاف ہے تو ایسی صورت میں اس پر کسرے نہیں آ سکتے۔ تو جیسے کہ کہا جائے
ار بالرجولی بالرجولی، تو اب یہاں پر کہیں بالرجولی پہ لام پہ جو کسرہ ہے یہ الف لام کی وجہ سے دو کسرے نہیں آئے. اسی طرح بزیدن یہاں پر دو کسرے آ گئے کیونکہ الف لام نہیں یہاں پر. تو کسرہ ایک زیر کو بھی کہتے ہیں اور دو زیر کو بھی کہتے ہیں، اور ایک یا دو پیش کو ضمہ کہتے ہیں. جیسے الرجل یعنی المطر بارش، اس پر ایک پیش آ گیا تو پیش کب آئے گا؟ ایک پیش الف لام ہونے کی صورت میں دو پیش نہیں آ سکتے، تو ایک پیش آئے اس کو بھی بولیں گے ضمہ. دو پیش آ جائیں جیسے زیدن پہ دو پیش آ گیا زیدن پہ، تو وہاں پر بھی ضمہ کے نام سے یاد کیا جائے گا. جس حرف پر فتح ہو اسے مفتوح. مان لیجئے جیسے ہے زیدن، اب یہ زیدن ہے تو ہم اس پر جو بولیں گے اس کے دال پر جو ہو رہا ہے تو زیدن، تو یہ مفتوح کے نام سے یاد کیا جائے گا. یعنی نون دو زبر نن، تو اس پر اگر فتح ہو یعنی تو یہ بھی کیا ہوگا؟ یہ فتح کے نام سے. اگر زیدن زیدن پر دو پر فتح آ جائے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مفتوح. اور جس پر کسرہ اسے مکسور، تو جس پر ہر پر کسرہ آ جائے تو اسے مکسور، اور جس پر ضمہ ہو اسے مضموم کہیں گے. جیسے الرجل ہیں رجولن، تو یہ کہیں گے کہ رجولن مضموم ہے، یا رجولن یا رجولن. اگر رجولن ہے تو اس کو بولیں گے کہ یہ مکسور ہے، یعنی اس طور پر یہ دیکھا جائے گا. اتنا ہو گیا. اس کے بعد چلتے ہیں 4 نمبر. الف سے یا تک تمام حروف کو حروف تہجی اور حروف ہجا کہتے ہیں، اور اس کا ایک تیسرا نام ہے حروف مبانی بھی کہتے ہیں. انہیں حروف مبانی بھی کہتے ہیں، یعنی الف سے یا تک تمام حروف ان کو حروف تہجی حروف ہجا کہتے ہیں. یہ جو ہیں ہر زبان کے اندر یہ ہوتے ہیں، کچھ حروف رہتے ہیں جن کی وجہ سے وہ پوری زبان جو ہے مرکب ہو کر بنتی ہے. تو ایسے ہی الف سے لے کر یا تک تمام حروف الگ الگ جتنے بھی ہیں حروف تہجی ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہوا کرتا. ان سے جو جڑ کر کے کوئی لفظ بنے گا تو اب وہ معنی دار ہو جاتا ہے. تو الف سے یا تک یہ تمام حروف تہجی اور حروف ہجا، اور تیسرا نام ان کا حروف مبانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. 5 نمبر. الف واو اور یا کو حروف علت اور باقی حروف کو حروف صحیح کہتے ہیں. الف اور واو اور یا یہ جو ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ حروف علت. حروف علت ان کو علت اس لیے بھی بولتے ہیں کہ حروف علت معنی ہوتا ہے اصل بیماری، اور جس طرح بیماری میں جس طرح انسان کمزور ہو جاتا ہے، ایسے ہی چونکہ ان کو بھی عام طور پر یہ بیمار کے نام سے ان کو بھی موسوم کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے اسی طرح کے ہوتے ہیں یہ حروف کہ ان کو عام طور پر کیا ہے کلمے کے اندر گرا دیا جاتا ہے، کبھی بدل دیا جاتا ہے، کبھی الف کبھی واو کو بدل دیا جاتا ہے، کبھی الف کو بدل دیا جاتا ہے، کبھی یا کو گرا دیا جاتا ہے. تو عام طور پر یہ جو ہیں حروف جو ہیں بدلتے رہتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے مقام پر لاتے رہتے ہیں، اس وجہ سے گرتے رہتے ہیں. ان کو حروف علت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے چونکہ یہ بھی کمزور کے درجے میں ہوتے ہیں. اور باقی حروف کو حروف صحیح کہتے ہیں کہ وہ گرتے نہیں ہیں. نمبر 6. اس علامت یہ جو لکھی ہے جزم، یہ ایسی ہے تو اس طرح کی علامت کو سکون اور جس حرف پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں. تو یہ تو عام طور پر جیسے آپ نے پڑھا مفتوح، مضموم، مکسور، تو جس حرف پر یہ جزم ہوگا اسے ساکن کہتے ہیں. اسے جس حرف پر سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں. جیسے ان اب یہ ان ہوا تو ان میں نون کیا ہے؟ یہ ساکن ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ نون ساکن ہے. اور یہ جو ہے نون پہ جو نشان آئے گا وہ اس کو کیا بولیں گے؟ سکون، اور اسے ساکن بولیں گے. جس حرف پر سکون ہو تو اسے ساکن بولیں گے، تو نون کو کیا بولیں گے؟ ساکن. نمبر 7. جس الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں. جس الف پر کوئی حرکت یا حمزہ آ جائے اسے سکون کہتے ہیں. عام طور پر جو قاعدے پڑھائے جاتے ہیں مدارس وغیرہ میں تو ان میں جو ہوتا ہے شروع میں لکھا رہتا ہے تو وہ تو حرکت آ گئی اگر کچھ اس پر، اگر جزم بھی آ گیا یا سکون آ گیا تو وہ کیا ہوگا؟ حمزہ کے نام سے یاد کیا جائے گا. لہذا جو بچے الف زبر آ پڑھتے ہیں وغیرہ تو وہ الف زبر نہیں، وہ حمزہ زبر آ ہوگا. الف جو ہوتا ہے الف پر کوئی حرکت نہیں آتی ہے، یعنی جس الف پر کوئی حرکت یا سکون آ جائے اسے حمزہ کہتے ہیں. جو حمزہ زائدہ وصل کی صورت میں گر جائے اسے حمزہ وصلیہ، اور جو نہ گرے اسے حمزہ قطعیہ کہتے ہیں. اور جو حمزہ زائد نہ ہو اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں. اس کے تعلق سے ہم تھوڑی تفصیل میں پڑھ جائیں. تفصیل یہ اس طور پر کریں گے کہ جو حمزہ زائدہ وصل کی صورت میں گر جائے اسے حمزہ وصلیہ، وہ حمزہ زائدہ جو وصل کی صورت میں گر جائے
تو اسے ہم حمزہ وصلیہ، اور جو نہ گرے اسے حمزہ قطعیہ کہتے ہیں، اور جو حمزہ زائد نہ ہو اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں۔ تو جو گر جائے، جیسے اسمن کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ عام طور پر گر جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آیا بئس الاسم الفسوق، تو وہاں پر بھی جو ہے حمزہ جو اسم کا گر گیا، تو اگر اس سے پہلے کچھ ایسا حرف بڑھا دیں جس تو وہاں پر بھی کیا ہے گر جائے گا۔ اسی طرح جیسے ہوتا ہے عام طور پر یضرب فعل مضارع سے ہم بناتے ہیں، تو یضرب فعل مضارع سے بنائیں، اب یضرب ہے اضرب وغیرہ بنائیں، تو اب وہاں پر فضرب، اب اضرب پہ جو حمزہ آیا تو اب یہاں پر اگر ہم اس سے پہلے فعل آئیں یا وال آئیں تو فضرب پڑھتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے حمزہ گرنے میں آ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ حمزہ زائدہ جو وصل کرام یعنی ملانے کی صورت میں گر جائے تو اسے حمزہ وصلیہ، اور جو نہ گرے تو اسے حمزہ قطعیہ کہتے ہیں۔ اصل عام طور پر دیکھیں کہ حمزہ کی اصل حمزہ زائدہ کی دو قسمیں عام طور پر، حمزہ قطعیہ اور حمزہ وصلیہ۔ حمزہ قطعیہ وہ ہوتا ہے جو حمزہ زائدہ جو وصل کلام ملانے کی صورت میں نہ گرے، جیسے احمد، احمد کا کیا ہوتا ہے یہ الف، احمد کا جو حمزہ ہوتا ہے یہ نہیں گرتا ہے۔ اسی طرح باب افعال میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ بھی حمزہ قطعیہ ہوتا ہے، اکرما، تو اب اگر ما اس سے پہلے بڑھا دیں ہم ما اکرما، تو ہم مکرما نہیں پڑھیں گے، مکرما نہیں پڑھیں گے، بلکہ اکرما کی جو حمزہ ہے اس کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اسی طرح احمد ہے، احمد میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ یہ بھی قطعیہ ہے، تو یہاں پر بھی اگر اس سے پہلے کچھ حرف بڑھا دیں تو یہ حمزہ جو ہے اس ملانے کی صورت میں یہ گرے گا نہیں، تو اس کو حمزہ قطعیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور جو حمزہ زائد نہ ہو اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں، یعنی جو حمزہ اصلیہ کہتے ہیں جو حمزہ میزان میں فا عین یہ لام کلمے کے مقابلے میں آئے تو اسے حمزہ اصلیہ کہتے ہیں۔ تو حمزہ اصلیہ فا عین لام کے مقابلے میں آئے تو اسے حمزہ اصلیہ کہیں گے، اور یہ زائد نہیں ہوتا، یہ کلمے کے جو ہوتا ہے میزان میں اصلی ہوتا ہے، باقی حروف جو ہیں آپ میزان نکالیں گے تو وہ گر جاتے ہیں، لیکن جو ہیں یہ نہیں گرتے ہیں۔ جیسے ہم نے ایک مثال کے طور پر یہاں کہیں جیسے اخذہ، تو اخذہ میں حمزہ ہے جو یہ فا کلمے کے مقابلے میں آیا، تو لہذا یہ حمزہ زائدہ نہیں ہے بلکہ حمزہ اصلیہ ہے۔ نہیں اتنا سمجھ میں آ گیا۔ اب آگے چلتے ہیں ہم، الف لام کو 9 نمبر، الف لام کو حرف تعریف اور تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں۔ الف لام کو حرف تعریف یعنی الف لام جس اسم پر داخل ہو جائے تو وہ اس کو کیا بنا دیتا ہے معرف، اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، یعنی پہلے اس کے اندر عموم پایا جاتا ہے، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے مراد، لیکن جب اس پر ہم نے الف لام داخل کر دیے تو اب کیا ہو گیا حرف تعریف یعنی معرفہ، اب اس کو بنا دے گا اس کو۔ جیسے رجل تھا، کوئی بھی مرد ہو سکتا تھا، اب ہم نے اس پر الف لام داخل کر دیا تو الرجل، تو یہاں پہ خاص مرد ہو گیا۔ تو کیا الف لام حرف تعریف اور تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں۔ تو تنوین اور الف لام دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، جس اسم پر اگر الف لام داخل ہوگا وہاں تنوین نہیں ہوگی، جہاں تنوین ہوگی وہاں الف لام داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ الف لام معرفہ بناتا ہے اور تنوین نکرہ بناتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا رجل، تو یہ رجل نکرہ ہے، کوئی بھی عموم پیدا کر سکتا ہے، تو اس تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں، یعنی نکرہ کرنے والا حرف، نکرہ کرنے والا، تو یہ جو ہے اس کو نکرہ کر دیتی ہے، کوئی بھی عمومی پیدا ہو جاتا ہے، اور لیکن الف لام داخل ہونے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے، تو الف لام کو حرف تعریف اور تنوین کو حرف تنکیر کہتے ہیں۔ نمبر 10، 14 حروف حق کا خوف عجب غم ہے کو حروف قمریہ اور حروف قمریہ کے علاوہ باقی حروف ہجا کو حروف شمسیہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہے حروف کے 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ 14 حروف حق کا خوف عجب غم ہے کو حروف قمریہ اور حروف قمریہ کے علاوہ باقی حروف ہجا کو حروف شمسیہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ دو حروف کی دو قسمیں کر دی گئی ہیں، ایک حروف قمریہ اور حروف شمسیہ۔ تو یہ حق کا خوف عجب غم ہے اتنے ہیں حروف قمریہ۔ اب حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کی پہچان اس طور پر کریں گے، قاعدہ نمبر ہم 11 دیکھتے ہیں۔ جب ایسے لفظ پر الف لام داخل ہو جس کا پہلا حرف شمسی ہو تو الف لام کے لام کو حرف شمسی مدغم کر کے پڑھیں گے، یعنی لام کا تلفظ نہیں کریں گے، یعنی حروف شمسیہ جو ہے نا اور اس پر الف لام آئے تو وہ الف لام مدغم ہو جائے گا اس میں، جیسے الشمسو،
अशम्सु अल, अब यहाँ पर हक वाले में देख लें, यहाँ पर हुर्फ कमरिया से पहले अल हक्कु, अल हक्कु, अल कौसर, तो यहाँ पर देखिए कौसर है और अलिफ लाम लगा, इदगाम नहीं हुआ। इसी तरह खौफ लगा दें, अल खौफ, अल खौफ, तो यहाँ पर भी देखें अल अजब, अजब, तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर इदगाम नहीं हुआ इसमें। तो इतना यह याद रखने में है कि जब अलिफ लाम लगाएंगे इससे पहले और ये जो हुरूफ में इदगाम हो जाता है तो वो समझाएंगे कि हुरूफ शमसिया हैं, और अगर इदगाम नहीं होता है तो हुरूफ कमरिया में याद होंगे, शुमार होंगे। तो हक का खौफ अजब गम है, इनमें से कोई भी है इसको रखेंगे और अलिफ लाम लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, इदगाम नहीं हुआ। जैसे अल हक्कु, यानी इस तरह से तरतीब रखते जाएंगे। जब ऐसे लफ्ज़ पर अलिफ लाम दाखिल हो जिसका पहला हर्फ शमसी हो तो अलिफ लाम के लाम को हर्फ शमसी में मुदगम करके पढ़ें, यानी जमसी में मुदगम करके पढ़ेंगे, यानी लाम का तलफ़ुज़ नहीं करेंगे। जैसे अशम्सु का अलिफ लाम।